بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج جو مشاہدہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ جنوری 2023 کے میگزین میں نے شائع کیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ آپ نے کسی اور چینل پر یہ سن لیا ہو پہلے، لیکن یہ سب سے پہلے میں نے اپنے رسالے میں شائع کروایا، اور یہ مشاہدہ مجھے میرے واٹس ایپ گروپ ممبر خالد صاحب، اللہ پاک ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت مشاہدہ ہم تک پہنچایا، اور ان کی یہ امانت آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو خالد صاحب بیان کرتے ہیں، میرے ایک دوست حاجی اشرف صاحب حج و عمرہ کی سعادت سے واپس لوٹے تو میں ان سے ملاقات و مبارکباد کے لیے گیا۔ تو حاجی اشرف صاحب دوران ملاقات مجھے کہنے لگے کہ یار خالد، درود شریف کی برکت کا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی حاجی صاحب سنائیں۔ کہنے لگے میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں مسجد میں میرے ایک پرانے جاننے والے حافظ صاحب مل گئے۔ نماز کے بعد ان سے ملا تو بڑی دیر تک گفتگو کی، دین کی باتیں ہونے لگی، اور چلتے چلتے بات درود شریف کی برکات تک آ پہنچی۔ تو ان حافظ صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں درود شریف کا؟ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کافی عرصے پہلے میں حج پر گیا۔ ایک دن میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے گلے میں پاکستانی کارڈ تھا، تو میں نے سوچا پاکستانی ہیں، ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ بزرگ بولے کہ میں پاکستان کے شہر بہاولپور سے ہوں۔ تو میں نے اگلا سوال کیا آپ کب یہاں پر آئے تھے؟ تو ان بزرگ نے ایک لمبا سانس لے کر کہا کہ حافظ صاحب 22 سال ہو گئے، میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا ماشاءاللہ آپ 22 سال سے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میں مزدوری کرتا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بھی مزدور ہے، یعنی وہ بھی مزدوری کرتا ہے، لیکن میں چونکہ درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہوا ہے کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے۔ تو جب یہ دعا میں نے مانگی نا درود ابراہیمی پڑھ کے، تو کچھ دن بعد ایک اللہ کا بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا آپ حج پر جائیں، سارے انتظامات میرے ذمے۔ اور یوں میں حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے یہاں آ گیا۔ تو یہاں آ کر میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال یہ سعادت نصیب فرما، کیونکہ یہاں آ کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ اب قبولیت کا وقت تھا، دعا قبول ہو گئی، اور آج 22 سال ہو گئے ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آ کر مجھے یا تو عمرے کے لیے بھیج دیتا ہے یا حج کے لیے بھیج دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برکات درود ابراہیمی کی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ پر نظر کرم ہے کہ آپ ہر سال مجھے اپنے در پر بلاتے ہیں۔ تو یہ سن کر حافظ صاحب کہنے لگے بابا جی آپ مجھے اور بھی کچھ بتائیں۔ تو بزرگ بولے کہ ایک اور خاص بات ہے جو میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ اور میں حرم شریف میں بیٹھے ہیں تو چھپانا بھی مناسب نہیں ہے۔ 22 سال ہو گئے ہیں مجھے حرم شریف میں آتے ہوئے، اور میں ہر سال جب بھی خانہ کعبہ آتا تھا تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ ہر سال مجھے اپنے در پر تو بلاتا ہے، لیکن اب مجھے اپنے گھر میں یعنی کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما کہ یہ دروازہ بھی میرے لیے کھلے۔ ہر سال اسی طرح حج پہ آتا یا عمرے پہ آتا تو کعبے کے سامنے بیٹھ کر درود پڑھ کر دعا مانگتا رہتا تھا کہ یا اللہ یہ دروازہ میرے لیے کھلے، اور جب تھک جاتا تھا تو واپس اپنے کمرے میں آ جاتا تھا، اور یوں دل کی حسرت دل میں رہ جاتی تھی۔
پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سال جب میں حج پہ آیا تو کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ میں نے دیکھا کہ جنرل صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوئے اور ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھلا تو جنرل صاحب اندر چلے گئے، پھر کچھ دیر بعد آئے تو کعبے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں سامنے بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ پاک، نہ میں کوئی بادشاہ ہوں، نہ میں جنرل ضیاء الحق ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے دروازہ کھولیں۔ اب تو نے ہی کرم کرنا ہے مجھ پر کہ جس طرح مرضی چاہے خانہ کعبہ کے اندر حاضری نصیب فرما۔ چنانچہ 3-4 دن میں اسی طرح دعا مانگتا اور کمرے میں واپس آ جاتا۔ چوتھے دن میں حسب معمول اسی طرح بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر کعبہ شریف کے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک عربی بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ تم کدھر ہو؟ میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا یہ سن کر، تو میں نے اس سے پوچھا آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ عربی کہنے لگا مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھتا ہے، اسے پکڑو اور اس کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھلواؤ اور اس کو اندر لے کر جاؤ۔ لہٰذا اب آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو کعبۃ اللہ میں داخل کرواتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا۔ اس نے دروازہ کھلوایا۔ جب میں اندر جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے، پھر ہم آپ کو باہر لے آئیں گے اور دروازہ بند کر دیں گے۔ تو یہ وہ خاص بات ہے جو درود شریف کی برکت سے وجود میں آئی۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک میں نے درود ابراہیمی کے ورد کو نہیں چھوڑا، اور یہ درود ابراہیمی کی ہی برکت ہے کہ اللہ پاک ہر سال مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔